بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم
والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اب ترجمہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ مکی ہے، آیات 7 ہے، اس میں کلمات 25 ہے، حروف 122 ہے، رکوع 1 ہے. میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. روز جزا یعنی قیامت کے دن. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے ہم کو اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب ہم یہ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے یہ وعدہ کر رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو ہم کو وہ سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام کن پر ہوا؟ صحابیات پہ ہوا، انبیاء پہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی صحابیات تھے، نیک عمل کیے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی کہ ان کو آخرت میں جنت ملنے والی ہے. نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، یعنی کہ جو لوگ فرعون تھے، نمرود تھے، وہ گمراہ ہو گئے تھے. اللہ کی کتاب آنے کے بعد بھی اس پر وہ نہیں چل رہے تھے. الف لام. سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، یہ قرآن کا مدنی ہے.
آیات 286 ہے، کلمات 6121 ہے، حروف 25,500 ہے، رکوع 40 ہے۔ اس میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، تو اللہ نے جو حکم دیا ہم کو وہی بات کو ہم کو ماننا ہے، یعنی کہ اللہ کے جو انعام ہے اس پہ ہم کو اس کی انعام حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو اللہ کا غضب ہے اس سے ڈرنا ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کو جو رزق دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا ہے، تو اللہ نے ہم کو جو رزق دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور نماز قائم کرنا مطلب نماز کو اچھی طرح سے ادا کرنا، ٹائم پہ ادا کرنا، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہے یعنی قرآن پر، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم ایمان لانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پر، اللہ کی کتابوں پر، غیب کا علم یہ کہ ہم آخرت میں حساب دینا ہے، اور جنت، دوزخ اور اپنی تقدیر، یہ سب لوگوں پر ہم کو ایمان لانا ہے بنا دیکھے بھی۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہے۔ کامیابی دنیا میں کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ بلا شبہ کافروں کے لیے بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض آدمی کہتے تو ہے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، دراصل یہ ایمان نہیں لائے، یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، خود تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان میں اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، خبردار بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ یہ بیوقوف لائے ہیں، خبردار دراصل یہی بیوقوف ہے مگر نہیں جانتے ہیں۔ اور جب یہ مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی بات ہے، جب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو وہاں کے لوگ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے، کافر مکہ تھے، یہ لوگ ایسے جس کو اللہ نے ہدایت دیا وہ ایمان لا لیتے تھے، اور وہ باقی کے لوگ مذاق کرتے تھے۔ اللہ ان منافقوں سے مذاق کرتا ہے اور ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور کشی میں بھٹکتے رہے۔ جب اللہ گمراہ کر دیتا نا تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ہی ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کے مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب ان کے پاس چیزیں روشن ہو گئی تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی یعنی چھین لی، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، اور سو وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقوں کی ہے کہ آسمان سے مینہ برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج ہے اور چمک ہے اور بارش میں باہر ہے، جو وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے، جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہم کو اللہ پر ہی ایمان رکھنا چاہیے۔ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار یعنی کہ گناہوں سے بچنا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیا، سو تم اللہ کے ہم سرناہ بن جاؤ، اور تم
جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہم سر، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے حمایتوں کو بلا لو جو اللہ کے سوا ہو، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو ان سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب کرے۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی جو ایمان لا چکے ہیں۔ وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا۔ اسی سے وہ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو راہ دکھاتا ہے، اور اسی سے تو وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو تو روک دیتے ہیں، تو وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی ہے تم کو موت دے گا، پھر وہی ہے تم کو زندہ کر دے گا، پھر تم سب اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کہ کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ تو ہم تیری پاکی بیان کرتے، تیری حمد کے ساتھ آپ کو بے عیب جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا کہ اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کو پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے وہ سب میں جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وہ خوب کھاؤ جہاں سے جو چاہے، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت پر دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہی ہے۔ پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کی کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم ہوگا، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیت کو جھوٹ جانیں گے سو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں گا، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو، اور صرف مجھے سے ڈرا کرو، اور حق کو ناحق کے ساتھ غلط مت کرو، یعنی ملاؤ مت، اور ناحق کو چھپاؤ، حق کو چھپانا نہیں ہے جبکہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو،
اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ اور صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہا کرو، اور بلا شبہ یہ تمہارے لیے گراں گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ جیسے جو آسان ہے ان کو، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس کو کہ ساری دنیا جہانوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی سفارش اس کے طرف سے قبول ہوگی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے۔ ہو گیا ہو گیا؟ ہو گیا، ہاں۔ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا
تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی سفارش اس کی طرف سے قبول ہوگی اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، پھر ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ احسان مانو گے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو تم نے اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں گے۔ ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر کے اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو۔ پھر ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا، تم پر ترنجبی اور بٹیرے پہنچائی، کھاؤ تم نفیس چیزیں جو ہم نے دیے، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سماوی آسمان کی نازل کی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پس فوراً ہی اسی سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور فتنہ و فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہے، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائے گی جو تم طلب کر رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور پستی جم گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق مار ڈالتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابئین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق کر رکھا، تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دی ہے، اور اس کو یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے
اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ و ہلاک ہو جاتے، اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلقہ یوم ہفتے کی خلاف ورزی کی تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنایا ان کے لیے جو بھی ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد میں آتے رہے، اور معجب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں سا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس بیل کے ہم سے اوصاف بیان کرے۔ تو آپ نے کہا وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ، بلکہ دونوں عمروں کے بیچ میں ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے کہ اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ ان کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا بیل ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کرے، خوش ہو جائے۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ ان کے اوصاف کیا کیا ہے، کیونکہ ہمیں اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اسے زراعت کی آب پاشی کی گئی ہو، سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی، پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے، مطلب کس نے قتل کیا وہ چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس بیل کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے کو زندہ کر دے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم اپنے عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل ان واقعات کے بعد بھی سخت ہی رہے، گویا کہ تمہارے دل پتھر کی مانند ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے پھوٹ پھوٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کا مطلب بدل ڈالتے تھے۔ یہ وہ صحیح طور پر سمجھنے کے بات کرتے تھے اور خوب جانتے تھے۔ اور جب یہ منافق یہودی مسلمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو یہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی تھی، تو وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور یہودیوں میں سب سے ناخواندہ جو کتابی علم نہیں رکھتے تھے مگر لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہے۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله من قوله شاء من عباده فباءوا على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده आवाज़ साफ नहीं आ रही آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا شربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أرسلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير پڑھو ہاں پڑھ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے توریت کو عدل بدل کر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس ذریعے سے یہ تھوڑی نقدی وصول کر لیتے ہیں۔ سو بڑی خرابی ہے ان کی جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور خرابی ہوگی ان کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ یہود نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز گنتی کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا، یا اللہ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟
کیوں نہیں وہ قصداً بری بات کرتا رہے اور اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیرے کہ ان کی نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا کرو، اور عام لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے بات چیت کیا کرو، اور نماز کی پابندی کیا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ پھر تم اپنے قول و قرار سے پھر گئے، مگر وہ مدت دے چکا ہے تم میں سے جو اپنے عہد پر قائم رہے، تو تم معمولاً بھی اور عادتاً بھی اقرار کرتے رہو اور پھر ہٹ جاتے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے قول اور قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور تم ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ترک وطن پر مجبور نہیں کرو گے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خواہ گواہ بھی بنے، پھر جب تم خود موجود ہی ہو، اپنے آنکھوں کے سامنے قتل و قتال کرتے ہو اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے میں غیروں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو کچھ دلا کر رہا بھی کرا لیتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ ترک وطن کرانا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کیا تم توریت کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں؟ تو ایسے شخص کی کیا سزا ہو جو تم ہی میں سے ایسی حرکت کرتا ہو، سوائے رسوائی کے اس دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی لذت و عشرت آخرت کی نجات کے بدلے میں خرید لیے ہیں، سو نہ تو ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی، اس کے بعد وقفے سے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تاکید کی۔ اور جب کبھی کوئی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہ چاہتا، تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے اور بعضوں کو بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے۔ اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہے، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے کہ اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی توریت، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بات بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر بھی جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہنچاتے تھے، فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے، بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنے جانوں کو فروخت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے، سو وہ لوگ غضب پر غضب کی سزاوار ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت والی سزا دی جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اللہ کی کتابوں پر، کہتے ہم تو توریت پر ایمان لا چکے، باقی سے انکار ہے، جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتی ہے توریت کی۔ کہہ دیجئے کہ تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے گویا گوشالہ کو موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد معبود بنا لیا، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو، اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے سبب گوشالہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عالم آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔
اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے پائیں گے، اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ بات کہ عمر میں چند سال بڑھ جائے تو وہ عذاب سے تو نہیں بچ سکتے، اور اللہ تو ان کے سارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ مطلب ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو جبرائیل سے دشمنی رکھے؟ وہی تو قرآن کو آپ کے دل تک اتارتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کو اللہ بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہی واضح دلیلیں نازل کی ہے، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا، مگر وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا، بلکہ اکثر نے یقین ہی نہیں کیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچا جو تصدیق کرتا ہے کہ ان کی کتاب توریت کی، جو اہل کتاب ہی میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پس پشت ڈال دیا، گویا کہ ان کو ان کا علم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایسی چیز یعنی سحر، جادو کا اتباع کیا جس کا تذکرہ سلیمان کے عہد حکومت میں بہت سے شیاطین کیا کرتے تھے۔ سلیمان اس سحر کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہی شیطانی کفر کرتے تھے، اور عام آدمیوں کو بھی یہ جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ اور یہ دونوں فرشتے یہ جادو کسی اور کو بھی نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ جادو سکھانے والے بتا دیتے تھے کہ یہ ہمارا وجود ہی ایک امتحان ہے، تو تم کافر نہ بن جانا۔ سو لوگ ان دونوں سے یہ سحر سیکھ لیا کرتے تھے، جس سے میاں اور بیوی میں فرق پیدا کر دیتے، اور یہ جادو اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ اور یہ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ یہود بھی جانتے ہیں کہ جو شخص اس جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بے شک یہ بری چیز ہے جادو۔ یہ اس جادو کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، کاش یہ اپنی عقل سے جان جاتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں معاوضہ زیادہ اچھا ہوتا۔ جادو تو کفر ہی کفر ہے، کاش یہ جانتے اور عقل سے سوچتے۔ جادو کرنا برا ہے۔ اے مومنو، اپنے نبی سے لفظ رائنا نہ کہا کرو، انظرونا کہا کرو، اور اچھی طرح سن لو۔ کافرین کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر، اہل کتاب یا مشرک یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اس کو اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا، بڑا کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم جو آیات منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کی ہے بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نہیں سے ایسے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا، یہ تو پھر سیدھے راستے سے ہی گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ، حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد ہی جب کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُحْسِنُوا عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نماز پوری پابندی سے برابر ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور جو نیکی اپنے لیے کر چکے ہوگے اور تم اللہ کے ہاں پاؤ گے. بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے. اور یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ ان کے باطل خیالات ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو. ہاں یہ حقیقت ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو
اس کے لیے اپنے رب کے پاس سے اس کا بدلہ ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج اور غم ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اسے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کے ویرانے کی کوشش کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، پس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے، بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے اور بالاتر ہے ان چیزوں سے، جبکہ ہر چیز جو آسمان میں اور زمین میں سب کی سب اسی کی ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی یعنی کن۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اس طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئے تو وہ ہم کو جنت کی خوشخبری دینے والا ہے، عذاب سے ڈرانے والا، دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے، اگر اللہ ہدایت دے تو وہ اسلام پر چلے گا، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہو، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ہماری کتاب ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور نیز میں نے ساری دنیا جہاں والوں پر تم کو فوقیت دی اور عزت عطا کی۔ اور تم اس دن سے ڈرو جب تم کسی کے کام نہ تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا قیامت کے دن، اور نہ اس کو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی آج بھی مقام ابراہیم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو، یعنی بیت اللہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس شہر کے باشندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کس قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر ان کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ بچہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت قبول فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما۔ بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اے ہمارے رب،
اور انہی میں سے ایک رسول مابعوث فرما جو ان کو آپ کی آیت پڑھ پڑھ کر سنائے اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کرے۔ بلا شبہ تو بڑا زبردست، غالب اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے مگر جو بڑا ہی بیوقوف اور نادان ہے، اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کو صلاح کی جماعت میں شمار کیا گیا۔ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا دنیا جہاں کے رب کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے جو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہی میں مرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بھی موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما، آمین۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے؟ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کیا کرو گے، تو سب نے یہی کہا کہ آپ کے معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی بندگی کریں گے جو معبود ایکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ یہ امت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے ہی سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں۔ وہ مشرکین میں سے نہ تھے بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ تو کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، اور نیز اس پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری ہے، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، بار بار قرآن میں کیا بتایا گیا کہ ایک ہی خدا کی، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لے آئیں گے جیسا کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لے اور وہ نہ مانے تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے۔ بس تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی تمہاری بات کو خوب سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اور اللہ سے بہتر رنگ کسی کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم قائل ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اسے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی ہے، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، اس کی عبادت تم سے نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہم جو کریں گے اس کا ہم کو اللہ اجر دے گا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پرین بھائی جی دعا پڑھو، ایک پارہ ہو گیا۔